الله الرحمن الرحيم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور 15 روزے کی تراویح ادا کی جا چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یخشون ربهم بالغیب، اور وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا الذین یخشون ربهم بالغیب، مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بنا دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ ہے ایمان ہے، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایمان رکھتے ہوئے اس سے ڈرا جا رہا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہی بالغیب ہے، چھپی ہوئی چیز کو ماننا ہی ایمان ہے۔ اگر ظاہر ہو جاتا تو ایمان پہ ایمان نہ رہتا، پھر تو طاقت نہ رہتی۔ تو جو چیز چھپی بھی ہے اس کو مانا جا رہا ہے اور مانی ہوئی چیز پر ایمان رکھا جا رہا ہے، اسی کو بالغیب کہتے ہیں اور اسی کو حقیقت کہا جاتا ہے، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ یہ مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور مومنین کی صفت کیا بیان کی؟ ایک تو اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں، اور دوسرا قیامت کے متعلق بھی وہ ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کی ہول لاکیوں سے ڈرتے ہیں، یہی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ آج ہمارے درمیان کچھ ایسے نظریات، فاسد عقائد پائی جاتے ہیں کہ جن میں خدا کو دیکھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا دکھے گا تو ہی ہم مانیں گے، دکھتا نہیں ہے تو ہم ایسی چیز کو نہیں مان سکتے جو صرف خام خیال میں ہو، جو صرف تصوراتی چیز ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یاد رہے مغربی ایجنڈا آج یہ بن چکا ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا عقیدہ اور نظریہ ایتھیسٹ، الحاد کا، لادین ہونے کا ہے، اور یہ لادینیت، الحاد ہونا، ملحد ہونا، یہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے اندر بھی ملحدین ہیں، یہودیوں میں بھی ملحدین ہیں، ہندوؤں میں بھی ملحدین ہیں، مسلمانوں میں بھی ملحدین ہیں، کیونکہ ملحدین کا واحد ایجنڈا خدا کے خلاف جانا ہے، اور ہر وہ عقیدہ اور نظریہ جس میں خدا کو ماننے کا تصور پایا جاتا ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ مسلمانوں میں یہ اللہ کے خلاف ہیں، ہندوؤں میں دیوتاؤں کے خلاف ہیں، اسی طرح یہودی، نصرانی، جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے درمیان جو خدا کا تصور پایا جاتا ہے یہ سب کے منکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی نظام کائنات نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہی ہے کہ اگر خدا ہے تو وہ دکھتا نہیں ہے۔ میں نے اس پر پہلے بھی دلائل آپ کو دیے تھے، عقلی دلائل، کہ یاد رکھیے ہر دکھنے والی چیز، ہر محسوس ہونے والی چیز کو دیکھا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری کائنات میں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ ہوا کے متعلق میں نے بتایا تھا، آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ خوشی ہے، غمی ہے، بخار ہے، درد ہے، تکلیف ہے، صدمہ ہے، ڈپریشن ہے، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی لیکن انسان ان کو محسوس کرتا ہے، ان کے اثرات اپنی زندگی میں مرتب ہوتے دیکھتا ہے۔ خوشی ہے تو جسم خوشی کے اثرات دیکھے گا، غمی ہے تو غمی کے اثرات انسان کو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، درد ہے تو درد کا اثر ملے گا، ڈپریشن ہے وہ ملے گا۔ تو اب اتنی ساری چیزوں کا وجود ہے مگر نظر نہیں آتی، مگر انسان اس چیز کو مانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز ہے نہیں۔ گھٹنے میں درد تو بولے نہیں مجھے درد نہیں ہے، اب ایسے شخص سے گھٹنا دبا کے بولو تو پتہ لگے گا اس کو کہ ہاں جی درد ہے، پھر پتہ لگے گا ہاں درد ہے۔ تو اسی طرح خدا کا وجود ہے، اور مومنین کون ہیں؟ وہی ہیں جو خدا کو چھپے ہوئے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر حضرات انبیاء نے جب آ کے کہا کہ خدا کو مانو تو یہ اتنا بڑا دعویٰ تھا، اتنا بڑا دعویٰ تھا کہ انسانی عقل اس کو قبول نہیں کر پائی۔ ہم کیسے اس کائنات کے نظام کو چلانے میں کسی ایک کے وجود کو مان لیں؟ کیونکہ مشرکین نے جو دور جہالت میں تھے انہوں نے ہر چیز کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا۔ روزی دینے والا خدا الگ ہے، عزت دینے والا الگ ہے، شہرت دینے والا خدا الگ ہے، ذلت دینے والا خدا الگ ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے دیوتاؤں کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے آتے ہی کہا لا الہ الا اللہ،
کوئی خدا ایک ہی خدا ہے صرف، اس کے علاوہ اور آپ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، کسی کی پرستش نہیں کر سکتے۔ اب ایسے میں جو ہزاروں سالوں سے خداؤں کی دیوتاؤں کو پوجتے آ رہے تھے، ہزاروں سالوں سے، اب ان کے سامنے جب ایک ایسی دلیل اور ایک ایسا دعویٰ آیا کہ جس میں ایک خدا کے متعلق بیان کیا گیا تو وہ لوگ نہیں مان پائے، لیکن جن کو اللہ نے پوری ہدایت کی طرف بھیجا انہوں نے ایک مان لیا۔ آج لادینیت جو فرقہ ہے ان کا سب سے بڑا ایجنڈا یہی ہے کہ نہ وہ جنت کو مانتے ہیں، نہ وہ دوزخ کو، نہ قیامت کو، نہ عذاب قبر کو، نہ خدا کو۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو ایک ہی ساتھ ذکر کیا۔ الذین یخشونہم بالغیب، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیسے ڈرتے ہیں؟ کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈرتے کس چیز سے؟ قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزوں کو ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ اور آج جو لادینیت ہے، جو ایجنڈا ان کا ہے، نہ یہ خدا کو مانتے ہیں، نہ یہ جنت دوزخ کو مانتے، نہ یہ قیامت کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان پیدا ہوا بس مر گیا، اس کو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایسا ہی نہیں، کائنات کی ہر شے کا حساب کتاب ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ زندگی اللہ نے دی ہے اور اللہ پوچھے گا کہاں گزاری، کیسے گزاری، کن معاملات میں گزاری، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو حساب نہیں ہو سکتا، ہوگا اس کا حساب۔ جب آپ کمپنی بناتے ہیں اور کمپنی بنانے کے بعد پروڈکٹس آپ لانچ کرتے ہیں تو آپ پورا ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں، ہر چیز نفع نقصان ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو دنیاوی مقاصد اور اغراض کے اندر آپ نفع نقصان کو متعلق رکھتے ہیں۔ تو اسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا اور انسان کو بنایا تو اس کے بنانے کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد رکھا۔ جب انسان اس کی زندگی کو پا کر مقصد کے تحت گزارے گا ہی تو کامیاب ہوگا، اور اگر اپنی زندگی کو بے مقصد قرار دے تو کوئی انسان پہ انسان ہی نہ رہا۔ اب ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس کھیلو کودو موج مستی کرو جو چاہے کرو، آزاد مطلب مادر پیدر آزادی جو ہوتی ہے، مادیت پرستی جس کو کہتے ہیں، آپ بس اتر جاؤ، جو بھی حیائی کرنی کرو، جس طرح کا عقیدہ رکھنا رکھو، اپنی زندگی میں جو چاہتے کر لو، مرد سے عورت بن جاؤ، عورتوں سے مرد بن جاؤ، جو چاہتے کرو، تمہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، ان سے سوال کریں کہ آپ یہ بتائیے آنکھوں کا کیا مقصد ہے؟ ہر انسان سمجھدار ہے، بتائے گا دیکھنا۔ ان سے پوچھا جائے زبان کا کیا مقصد ہے؟ بتائیں گے بولنا۔ ان سے پوچھا جائے ہاتھوں کا کیا مقصد ہے؟ کام کرنا، اٹھانا، یہی ہے نا۔ انسان کی زندگی میں پائے جانے والے اس کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں سب اپنے مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، ہر چیز اپنے مقصد کے تحت کام کر رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ زبان دیکھ رہی ہو آنکھیں بول رہی ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ کان جو ہے سننے کے بجائے کان سن رہے ہو، ناک سے آواز آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ نے انسان کے جسم میں ایک پارٹ بنایا ہے اس کا جو پرٹیکولر ورک ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے، اپنے کام سے نہیں اٹھ رہا۔ تو پتہ لگا کہ اس پارٹ کا کوئی نہ کوئی کام ہے اور مقصد کے تحت کام کر رہا ہے۔ جب انہی پارٹس کو ملا کے ایک ہیومن باڈی بنائی جائے اور پھر کہنے والا کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، آنکھوں کا مقصد، زبان کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، سب کا مقصد ہے۔ اور ان تمام اعضاء کو جوڑنے کے بعد ایک انسان بنایا جائے اور پھر کہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یاد رہے یہی انسانی دعوے دار جو کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، یہی سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کا مقصد ہے، آپ کے زبان کا مقصد ہے، پھر کہو انسان کا کوئی مقصد نہیں۔ تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اس کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا، اس کے بتائے ہوئے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ انسان کا مقصد ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ انسان کو کوئی مقصد نہیں تو قیامت کے دن واضح ہو جائے گا، تو پتہ لگ جائے گا کہ قیامت کے دن ہونا کیا ہے۔ اور آج اس ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے، خدا کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، آپ کے کالج، یونیورسٹیز، آپ کے تعلیمی ادارے محفوظ نہیں ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، کس جنت کو مانتے ہو، کون سی دوزخ کو آپ مانتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، یہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ انسان کو اتنا باغی کر دیں کہ اسے اپنی عاقبت کا خوف نہ ہو تو پھر انسان کے اندر انسانیت نہیں حیوانیت بس جاتی ہے، پھر وہ حیوان بن جائے گا۔ انسان میں جب تک ڈر کی لگام نہ ہو اس وقت تک وہ انسان نہیں بن سکتا۔ ہمارے ملک کے اندر قانون ہے، عدالتیں ہیں، وہ الگ بات ہے، کام نہیں کرنی، وہ ایک چیز ہے، لیکن قانون ہے، پولیس ہے،
ہر چیز کی ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور ہر حصہ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے. چل ایک مثال میں ٹریفک کا نظام ہے. اگر ٹریفک پولیس نہ ہو, ٹریفک پولیس اپنا ورک نہ کرے, تو مجھے بتائیں کس طرح دھرم بھرم ہو جائے گا نظام. جانے والے راستے پر آنے والی گاڑیاں اور آنے ون وے چل رہا ہو, ٹریفک کا ایک ہجوم ہو, کنٹرول ٹریفک نہ کرے تو سارا نظام تباہ ہو جائے گا نا. تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان اپنے معاشرتی تقاضوں میں اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی ڈپارٹ بنا لیتا ہے تاکہ قانون سازی ہو اور انسان اپنے طور پہ کام کرتا رہے. تو جب آپ کے ڈپارٹمنٹ میں قانون سازی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو کائنات کے نظام میں بھی تو اللہ نے کوئی قانون رکھا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ ٹریفک کا نظام نہ ہوتا, قانون نہ ہوتا, تو انسان حد سے تجاوز کر جاتا, آگے نکل جاتا, انسان جیسا چاہے کام کرتا. جب آج قانون ہو کر بھی ہم قانون کی پاسداری نہ کریں تو کتنا نقصان ہوتا ہے. اگر یہ قانون ہوتا ہی نہیں, کوئی لا ہی نہیں ہوتا, تو شاید ہمارا یہ کائنات جو آج چل رہی ہے, نظام دنیا ہے, یہ چل نہیں پاتے. تو پتہ لگا ہمارے نظام کو چلانے کے لیے قانون سازی ضروری ہے. تو جب نظام دنیا کو چلانے کے لیے قانون سازی ضروری ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی نہ کوئی انسان کے ایک روحانی بوجھ اس پر ڈالا ہے تاکہ ان چیز سے ڈرتے ہوئے یہ اپنی آخرت کو بہتر کر سکے. اگر زنا کے متعلق کوئی سزا نہ ہوتی, اس کا جرم نہ ہوتا, اس پر حرام کاری کی وعیدیں نہ ہوتی, تو آج کیا ہوتا. سود کے متعلق اگر قانون اسلام میں نہ ہوتا, رشوت کے متعلق اگر نہ ہوتا, اسی طرح دیگر حقوق العباد کے متعلق نظام نہ ہوتا, تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. آپ سوچئے ذرا سی دیر کے لیے کہ اپنی زندگی کے اسلام مطلب اسلامی حقوق کا نظام کو باہر نکال کے رکھیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا اگر یہ نہ ہوگا تو پھر ہمارا کیا ہوتا. تو جس طرح نظام دنیا کے لیے قانون سازی ضروری ہوتی ہے اور انسان قانون کی لگام کے تحت ہی سیدھا چل رہا ہوتا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر ایک روحانی زندگی کی لگام ڈالی ہے, اس کے اندر ڈر پیدا کیا ہے اس بات کا کہ آخرت میں اٹھنا ہے, قیامت میں حساب دینا ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر انسان نہیں رہتا. نبی پاک علیہ السلام نے یہ سکھایا, اور جن کے سینوں میں اللہ نے قیامت اور اللہ کا خوف اٹھایا ہے, وہی لوگ در حقیقت میں کامیاب ہوئے ہیں. ان کو اس بات کی خبر ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. میں اپنی زندگی میں ظلم کروں گا, گناہوں میں پڑوں گا, لوگوں کو تکلیف دوں گا, تو میرا رب ہے پرسش کرنے والا, ہے میرا رب مجھ سے پوچھنے والا. تبھی تو دور جہالت کے اندر کوئی پوچھنے والی طاقت کا نظریہ نہیں تھا, تو ہر ایک نے اپنا ایجنڈا بنایا ہوا تھا, ہر ایک نے اپنے ظلم کی داستان رقم کی ہوئی تھی. لیکن جب خدا کے اقرار کرنے کا نظام آیا اور عقیدہ آیا کہ خدا کی ذات ہے, تو تم سے پوچھیں گی تمہارے ظلم کے بارے میں, جبر کے بارے میں, تمہاری جو ہے دیگر چیزوں کے بارے میں, تو انسان ڈرنا شروع ہو گیا. اس نے اپنی حدود بنائی, ایک حدود میں رہنے لگا. کچھ قیودات کے اندر آیا, اور ایسا آیا جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا وہ دنیا سے گئے, تو پھر ایسے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر کو گلزار کر دیا, کیونکہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈر گئے تھے. اگر آج ہم یہ بتا دیں کہ کوئی خدا نہیں ہے, کیا ہے, تو آپ یورپ کو دیکھیں, اس کی تباہ حالی دیکھیے آپ مغربی دنیا کی. مرد عورتیں بن گئی, عورتیں مرد بن گئے. مرد کہہ رہے ہیں کہ ہم عورت ہیں, عورت کہہ رہی کہ مرد ہیں. ایک آدھا لباس عورتوں والا پہنا ہوا ہے, آدھا مردوں والا پہنا ہوا ہے. ہاتھوں میں نیل پینٹ لگائے ہوئے مرد نے, کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں, عورتوں نے مردوں کی طرح بال کٹوا لیے, ان کے جسم ان کی طرح کپڑے پہن لیے. مطلب عجیب دنیا ہوتی جا رہی, عجیب ہی قانون بن رہا ہے. حدود ہی نہیں پتا کہ حدود کیا ہے. مرد ایک اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی, کہ نہیں مجھے عورت بننا ہے. اگر خدا اس کو جانور بنا دیتا, اگر اسے کوئی کیڑا بنا دیتا, تو کیا ہوتا پھر. اب اس طرح کے نظریات ہماری دنیا میں, ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ خدا پر یقین کا تصور کمزور پڑ گیا, اور اس وجہ سے انسان اپنے خواہشات کی تکمیل پہ رکھ گیا. اور قرآن میں جو شیطان نے کہا کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا, میں تیری بنائی ہوئی تخلیقات کو بدل کے دکھاؤں گا, وہ آج بدل کے دکھا رہا ہے. انسان اللہ کی تخلیق پر راضی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی کہ خدا کی طرف سے آنے والا عقیدہ اور نظریہ کم پڑ چکا ہے, اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بچے بھیڑ رتی کا شکار ہو چکے ہیں. اور آج اگر ہم اپنے بچوں کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے, اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے, نہیں دیکھیں گے, تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ خدا نہ خواستہ کہ ہمارے بچوں میں کوئی بغاوت کی لہر کھڑی ہو جائے. باقی تو بن چکے ہیں, بغاوت آ چکی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے یہ موبائل کے اندر کر کیا رہے ہیں.
آپ کی بچیوں نے کیا کیا ہے؟ یہ حیا سوز مناظر جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے آپ کے گھر کے اندر ہی. پہلے انسان مرد پیسے خرچ کر کے جو ہے گندی عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا، آج اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. آج گھر بیٹھے بند کمرے کے اندر وہ سارے کام کر سکتا ہے، وہ سارے کام ہو رہے ہیں گھر کے اندر ہی. گھر کے اندر ہی جو ہے ہر چیز اس کو موبائل کے اندر مل چکی ہے. آج بچیاں اگر بازار میں ناچ رہی ہیں تو وہ اس کو گندی عورت کہا جاتا ہے، اور جو گھر میں ناچ کے ویڈیو بنا کے پوری دنیا کو دکھا رہی ہے تو یہ ٹیلنٹ ہے، اس کو ٹیلنٹ کہا جاتا ہے کہ بھئی ٹیلنٹ ہے اور یہ ٹیلنٹ ابھر کے آ رہا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں میں اگر جرم کرتا ہوں تو میرا جرم نہیں ہے، آپ کا جرم ہے. اس طرح کے حالات ہو گئے، ایسے حالات پائے جا رہے ہیں. وہ ایک بڑی بات ہے نا کہ باہر جو کتا ہوتا ہے وہ کتا ہوتا ہے، میرا کتا ٹومی ہوتا ہے. کتا تو کتا ہے نا، وہ کتا ہو گیا ہمارا کتا ٹومی ہو گیا. ایسی کچھ نہیں ہے. ناچا جا رہا ہے باہر سڑک پہ ناچا جائے، گھر کے اندر کام تو ایک ہی ہے نا. آپ اس کو ٹیلنٹ نہیں کہہ سکتے. ہمارے ہاں وہ جو بازاری عورت ہے اس کو گندا کہا جاتا ہے، اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے. تو گھر میں ناچ رہی ہے، وہ ٹیلنٹ کے نام پہ پوری دنیا میں شور بتایا جائے کہ ٹیلنٹ ابھر کے آ رہا ہے. ایسے ٹیلنٹ پر خاک ڈالی جائے، اس کو آگ لگائی جائے جس نے معاشرت ہی تباہ کر دیا، اخلاق تباہ کر دی، تہذیب کو تباہ کر دیا ہے. اپنے بچوں کو دیکھیں، تعلیمی نصاب پر غور کریں، ان کے تعلیمی نصاب کو دیکھیں، پڑھانے والے ٹیچرز کو دیکھیں. بڑے اسکول میں لگا دینا، بڑی تنخواہ بڑی فیس بھر دینا ضروری نہیں ہے. اپنی تعلیم اپنے بچوں کے اپنے ہاتھ میں رکھیں، چیکنگ بیلنس کریں، نصاب کو دیکھیں، اسکول میں جا کے دیکھیں کہ آپ کے بچوں کو پڑھا کون رہا ہے. خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے پڑھے ہوں، مطلب ایسے استادوں کے پاس چلے گئے کہ نہ دین کے نہ دنیا کے، اور آپ کے بچوں میں اگر انہوں نے بغاوت کا زہر بھر دیا تو پھر پلٹ کے واپس نہیں آ سکتے. پھر یہ آ نہیں سکتے. ایمان بہت بڑی طاقت ہے، اگر یہ نکل جائے تو انسان برباد ہے، پھر کچھ نہیں بچا. خدا نخواستہ ہمارے بچوں کے اندر بغاوت کی لہر آ گئی تو پھر ہم سمجھے کچھ نہیں ہو سکتا. پھر ہمارا آج بڑی حیرت میں مبتلا ہے، پڑھے لکھا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. لوگ جتنے تعلیم سے دور ہیں نا اچھے ہیں، جتنے اگر نام بھی لکھنا نہیں آئے گا نا کم از کم اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ مسلمان پکا ہے. جس کو دنیا چلانا آتی ہو وہی کچے ایمان کا نکلتا ہے، اس سے ایمان کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. دنیا کا سارا پتا ہوتا ہے لیکن ایمان کے بارے میں پتا نہیں ہوتا. تو اس چیز کا ذرا غور کریں، اپنے بچوں کی نصاب کو دیکھیں، تعلیمی مراحل کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ مومنین کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں. ہمیں قیامت کی ہولناکی سے ڈرنا چاہیے. قیامت کی تباہیاں پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ قیامت کا منظر کیا ہے. تانبے کی زمین، سوا نیزے پر سورج ہوگا، ہر شخص ننگے پاؤں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، وہ بتائے گا کہ دنیا میں تیرا باپ تھا. بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کے خوش ہوگا، لیکن اس کے بعد جب والد اس کے کہیں گے اپنے بیٹے سے کہ کچھ نہیں کیا مجھے دے تاکہ میں نجات اللہ کی حضور حاصل کر سکوں، تو بیٹا کہے گا نہیں مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے. آپ اپنی نیکیاں دیکھیں میں اپنی نیکی کر دیکھوں گا، آپ اپنا عمل دیکھیں میں اپنا عمل دیکھوں گا. تو وہ منظر کے اندر تو باپ اور بیٹا بھی نہیں ہوگا. تو آپ سوچیں اتنا نفس نفسی کے عالم کے اندر اور پھر اعمال پر پرستش کی جائے تو کتنی گھبراہٹ والا مرحلہ ہوگا. اللہ اس کے ہولناکیوں سے ہمیں بچائے. ہمیں ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کے متعلق دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے اخلاق و کردار کو دیکھنا ہے. ان کی موبائل کا چیکنگ بیلنس کریں. اتنی ہمت آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کے اندر اتنی طاقت پاور ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے موبائل کا چیکنگ بیلنس کر سکیں. لیکن آج نہیں ہے. 80% والدین کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ جوان بچے سے موبائل مانگ کے کیسے کہ دکھا بھی تو کر کیا رہا ہے. ان بیچاروں کو آتا ہی نہیں ہے، اور دے گا بھی تو سب کو ڈیلیٹ کر کے دے گا. لیکن کم سے کم ڈر تو ہوگا. وہ بڑے بزرگ نہیں کہتے کہ اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے. یہ ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی محنت مس یوز ہو رہی ہو، آپ خون جلا کے ان کو پالے پوسے اس کے بعد پتہ لگے کہ بیٹا کچھ اور نکل کے آیا ہے، بیٹی کچھ اور نکل کے آئی ہے. ایسا تو نہیں ہے. آپ نے محنت کی ہے، آپ نے خون جلایا ہے، اپنے آپ کو جلایا ہے، اپنے آپ کو مارا ہے، پھر اولاد کو بڑا کیا ہے، تو اس کا فیڈ بیک بھی آپ کو ملنا چاہیے. آپ جب کاروبار کرتے ہیں نا نوکر سے غلطی ہو جاتی ہے تو کتنا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ میں نے اتنی مشکل سے یہ امپائر کھڑا کیا، تم ذرا سی دیر میں تباہ کرنا چاہتے ہو. ایسے ہی ہمت اولاد کے آگے بھی ہونی چاہیے کہ آپ کہہ سکیں کہ میں نے پالا پوسا خرچ کیا ہے، میں نے تجھ پر لگایا ہے، اپنی زندگی کو برباد کیا ہے. فیڈ بیک کیا ہو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.